قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وقال تعالی فی مقام آخر یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے اختصار کے بعد لائق قدر واجب الاحترام معزز محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد آصف صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی یہ بھرپور دینی اور اصلاحی کاوشوں کے تحت آج ہم 9ویں سالانہ رضائے مصطفیٰ جو تربیتی کورس ہے اس کے اندر، اس کی 13ویں نشست کے اندر ہم موجود ہیں۔ رب ذوالجلال حضرت کی یہ کاوشیں اور آپ احباب کی یہ محبتیں اور اس دینی محفل کے انعقاد کے لیے کوششوں کو خالق کائنات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس پرفتن دور کے اندر جہاں اندھیر نگری، چور بازاری، عقائد پر ڈاکہ اور فتنوں کی بھرمار ہے، اتنے فتنے ہیں کہ آپ جس طرف دیکھتے ہیں آپ کو فتنے ہی سر اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی گئی، زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی گئی، کائنات ماہ و انجم دیکھنے کے شوق میں اپنی دنیا سے یہ دنیا بے خبر ہوتی گئی۔ جوں جوں جس کو ترقی لوگ کہتے ہیں وہ بڑھ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، جوں جوں یہ ترقی بڑھ رہی ہے، روشن خیالی بڑھ رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ عقائد و نظریات کے اعتبار سے اندھیرا بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہم اسی لیے کہتے ہیں وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ یہ اتنے فتنے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فتنوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ صحیح بخاری اٹھائیے آپ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، روایت کے لفظ ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من اطعام المدینہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پر جلوہ افروز ہوئے، تو آپ نے سوال کیا حال ترون ما ارا، لوگوں کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا نہیں، جو آپ کی نگاہ دیکھتی ہے ہم وہ نہیں دیکھ پاتے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے جو جواب دیا اس پہ غور کریں، فرمایا انی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع القطر او کما قال، فرمایا میں تمہارے گھروں میں فتنے ایسے برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ جس طرح بارش کے قطروں کی برمار ہوتی ہے نا، تو وہ برستے جاتے ہیں، مسلسل پے در پے برستے ہیں، تو سرکار نے فرمایا اس طرح میں فتنوں کو برستا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور روایت جو الترغیب و ترہیب میں امام منذری بھی لائے، اور سنن ابن ماجہ میں امام محمد بن یزید قزوینی ابن ماجہ بھی لائے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فرمایا لوگوں اپنے اعمال کی، اپنے عقائد و نظریات کی فکر کرو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب اندھیری رات چھا جائے گی، جب تاریکیاں بڑھ جائیں گی، فتنے بڑھ جائیں گے۔ فرمایا وہ وقت ایسا ہوگا یصبح الرجل مؤمن ویمسی کافر، او یمسی مؤمن ویصبح کافر یبیع دینہ بعرض من الدنیا،
فرمایا دن چڑھے گا تو بندہ مومن ہوگا، رات ہوگی تو کافر ہوگا. رات کو مومن ہوگا، دن چڑھے گا تو کافر ہوگا. ہوگا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے ٹگوں پہ اپنا ایمان بیچ دے گا. اور یہ آپ احباب کے سامنے یہ حقیقت رکھ رہا ہوں، آج عقیدوں کے بھی سودے کر لیتے ہیں لوگ، عقیدے کو بھی بیچ دیتے ہیں، عقیدے کا بھی سودا کر جاتے ہیں. اس لیے اس دور میں جہاں اتنے فتنے ہیں، ہر بندے کا یہ سوال ہے حضرت، ہر کوئی کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں، ہر ایک کہتے ہیں میری جماعت ٹھیک ہے، میرا نظریہ ٹھیک ہے، میرا موقف ٹھیک ہے. تو ہم کدھر جائیں؟ ہم کس نظریے پہ چلیں؟ کس موقف کے مطابق زندگی گزاریں؟ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت نے کمال موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ کامیاب جماعت کون ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے، ہمارے لیے مشعل راہ کون سا راستہ ہے، ہمارے لیے صراط مستقیم کیا ہے، ہم نے کدھر چلنا ہے. تو یہ میں حضرت کے حسن انتخاب کی آپ کو داد دیتا ہوں کہ اس دور میں آپ نے اس پرفتن دور میں اس خوبصورت عنوان کا انتخاب کیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مجھے اس موضوع کے مطابق اور اس موضوع کی جو حقیقت ہے اس کے مطابق چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید سے دوران خطبہ سورہ آل عمران کی ایک آیت مقدسہ آیت نمبر 103 کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خالق کائنات نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے نہ بناؤ. بڑی توجہ کیجئے گا، رب کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو، فرقے نہ بناؤ، فرقوں میں نہ بٹو. اب اس سے بات پتا چلی کہ رب کی رسی راہ نجات ہے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے رب کی رسی پکڑ لو، فرقہ واریت سے بچ جاؤ. اب وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر لائے، تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ بھی اس بات کو لائے، در منصور میں بھی یہ بات آئی، اور امام بغوی بھی اس بات کو لائے، دیگر تفاسیر میں امام قرطبی بھی لائے. امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن ھو حبل اللہ المتین. فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی رسی ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ سبحان اللہ. کہ قرآن اللہ کی رسی ہے. وَهُوَ النُّورُ الْمُبِينُ، قرآن روشن نور ہے. وَهُوَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ، قرآن نفع دینے والی شفا ہے. وَنَصِيحَةٌ لِمَن تَمَسَّكَ، جو قرآن کو تھام لینے والا ہے قرآن اس کے لیے نصیحت ہے. وَنِجَاتٌ لِمَنِ اتَّبَعَ، اور جو قرآن کی اتباع کرنے والا ہے قرآن اس کے لیے راہ نجات بن جاتا ہے. اب یہاں ایک بات کا پتہ چلا، قرآن حبل ممدود بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن نصیحت بھی ہے، قرآن نجات بھی ہے. توجہ رکھنی ہے آپ نے. جب قرآن میں اتنی خوبیاں ہیں تو کیا قرآن کافی ہے؟ قرآن اختیار کر لیا جائے اور باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے؟ یاد رکھیے اس جگہ پہ بھی فرقہ بنا ہے، یہاں بھی فرقہ بن گیا. ایک طبقہ ایسا بھی آیا، ایک نظریہ ایسا بھی ہوا میاں والی کے اندر آج سے کو 150-200 سال پہلے. عبداللہ چکڑالوی، جس کا نام غلام نبی تھا، نام غلام نبی تھا، پر بغض نبوت اس کے دل میں اس قدر تھا اور سرکار کی حدیثوں کا بغض اس کے دل میں اتنا تھا، اس نے اپنا نام بدل کے غلام نبی سے اپنا نام عبداللہ رکھ دیا. اور اس کا نظریہ یہ تھا، وہ کہتا تھا قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معاذ اللہ، قرآن کافی ہے، قرآن سب کچھ ہے. مگر قربان جائیں آقا کونین کی عظمت پر، 1400 سال پہلے امام الانبیاء علیہ السلام نے ہمیں اس بات سے خبردار کر دیا تھا ایک بدبخت ایسا بھی آئے گا جو کہے گا قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں. جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی اس کو لائے، ابو داؤد شریف میں امام سلیمان بن اشعث سستانی اس کو لائے، اور امام حاکم اپنی مستدرک میں لائے، الترغیب والترہیب میں امام منذری لائے، کنز الامال میں امام علی المتقی لائے. حضرت ابو عبید اللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لا الفین احدا
فرمایا میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں متکئا علی اریکتہ یاتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ. فرمایا میں تم میں سے کسی بندے کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے بستر پہ ٹیک لگا کے تکبر سے بیٹھا ہو، اس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی حکم آئے یا جس بات سے میں نے منع کیا وہ بات آئے اور وہ ٹیک لگا کے تکبر سے بیٹھا ہوا کہے لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، وہ کہے قرآن کافی ہے، ہم بس وہ مانیں گے جو قرآن میں آ گیا، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور خدا کی عزت کی قسم ہے سرکار نے 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی. اس کے بعد آج سے 150-200 سال پہلے وہ میاں والی میں بدبخت ہوا جب علماء اس کے پاس گئے، جا کر کہا کہ حدیث کی بات مانو، تو بستر پہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اسی طرح جیسے سرکار نے فرمایا، اور اس نے کہا تھا مجھے قرآن کافی ہے، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں. اور آپ حیران ہوگے صرف اس نے نہیں کہا، اس وقت سے اس فرقے نے جنم لے لیا. اور آج بھی اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بڑے بڑے نام نہاد پروفیسر اور اسکالر ایسے ہیں جو بچوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں حدیثیں 300 سال بعد لکھی گئیں، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن ہی قرآن کافی ہے. اور اپنے آپ کو وہ اہل القرآن کہتے، قرآن والے. لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، صرف قرآن کافی نہیں ہے، ہمیں قرآن کی بھی ضرورت ہے، مصطفیٰ کے فرمان کی بھی ضرورت ہے. دونوں چیزیں چاہیے ہمیں. اچھا اس پہ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ روایت جو ہے امام مالک، موطا امام مالک میں لاتے ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ان تمسکتم بہما. فرمایا تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان کو تھام کر رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. سرکار فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں جب تک تم ان چیزوں کو تھام کر رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی. عرض کی آقا کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کا قرآن ہے، وسنت نبیہ، دوسری مصطفیٰ کی سنت ہے. 2 چیزوں کو تھامنا. ایک اور روایت ہے وہ اہل بیت کے حوالے سے میں وہ اگلے پہلو پہ عرض کرتا ہوں. تو یہاں یہ بات پتہ چلی صرف قرآن نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں حق کی جماعت کون سی ہے؟ صرف قرآن نہیں، حدیث بھی چاہیے، سنت مصطفیٰ بھی چاہیے، امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان بھی چاہیے. یہ ساتھ ہوگا تو بات بنے گی، یہ نہیں ہوگا تو کام نہیں چل رہا. لیکن پھر آگے پھر سوال پیدا ہوا کیا قرآن سنت کافی؟ قرآن و حدیث آ گئے تو ہم قرآن و سنت پہ ڈائریکٹ عمل کر لیں گے؟ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں جی قرآن پڑھو جی بس آپ حدیثیں پڑھو جی. کتنے بندے ایسے کہتے ہیں میں بخاری پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے. جی میں تو قرآن پڑھتا ہوں. مولویوں کو چھوڑو قرآن پڑھو، مولویوں کو چھوڑو حدیث پڑھو. یاد رکھو قرآن و سنت بہت بڑا ذخیرہ ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم ہے عمل کرنے کے لیے محض قرآن و سنت کافی نہیں ہے، اور بھی کچھ چاہیے. ہمیں کچھ اور چاہیے. وہ کیا ہے؟ ہمیں پتا کیسے چلے گا ہم نے قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے؟ کوئی ماڈل بھی تو ہونا چاہیے، کوئی نمونہ بھی تو ہونا چاہیے، کوئی مثال بھی تو ہونی چاہیے جو ہمیں بتائے قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے. وہ مثال کون ہیں جنہوں نے قرآن و سنت پہ عمل کر کے بتایا ہے؟ وہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں اور مصطفیٰ کے اہل بیت اطہار ہیں. دونوں ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے، حدیث پہ عمل کیسے کرنا ہے. اس پہ ایک روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ صحابہ کرام ضروری ہیں، ایسے کام نہیں چل سکتا، صحابہ ضروری ہیں. جامع ترمذی میں امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے. حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یأتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حظو النعل بالنعل. فرمایا میری امت پہ وہ وقت آئے گا جو بنی اسرائیل پہ آیا تھا، اور اتنا برابر ہو جائیں گے یہ بنی اسرائیل کے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہو جاتا ہے. اچھا آپ نے غور نہیں کیا تشبیہ سرکار نے جوتوں کی دی کیونکہ بات ہی عقائد کی خرابی کی تھی اور نظریات کے بدلنے کی تھی، اچھی بات نہیں تھی. بنی اسرائیل کی بد عقیدیوں کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام نے تشبیہ دی کہ ایسے برابر ہو جائیں گے جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے. اور پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی ان کان منہم من اتا علی امہ علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذالک. فرمایا حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے محرم عزت والے رشتوں کی حرمت کو پامال بھی کیا ہوگا نا،
بے حیائی کا ارتکاب کیا ہوگا تو میری امت میں سے بھی ایسے لوگ آئیں گے جو اس گناہ کا ارتکاب کریں گے. فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ وَإِنَّ أُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے تھے، میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے. کلہم فی النار، سرکار نے فرمایا تمام جہنم میں. آقا سارے جہنم میں؟ جنتی کون ہوگا؟ فرمایا ایک جنت میں جائے گا. عرض کی گئی آقا وہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پہ چلیں گے، میرے صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے. پتہ چلا قرآن و سنت پہ عمل کرنے کے لیے صحابہ ضروری ہیں، ان کو چھوڑ کے کام نہیں چل سکتا. آگے ایک اور بات سمجھ لیجئے، اسی کو تھوڑا اور کھول دیتا ہوں بات کو. سنن ابن ماجہ میں ایک روایت حضرت عرباض بن ساریہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عدوا علیہا بالنواجس. فرمایا تم پہ میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے. اب پتہ چلا صحابہ سارے بڑی شانوں والے ہیں، لیکن سرکار نے خلفائے راشدین کو خاص کر دیا. ایک اور روایت سن لیں جامع ترمذی کی، فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. فرمایا میرے بعد متصلاً تم نے جن ہستیوں کا دامن پکڑنا ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما. ان دونوں ہستیوں کا دامن تھاما. تو پتہ چلا صحابہ ضروری ہیں، لیکن کیا صرف صحابہ کا دامن تھام لیا جائے کام چل جائے گا؟ اور سوال جنم لیتا ہے. صحابہ کرام سے محبت کا دم بھرا جائے، صحابہ سے پیار کی باتیں کی جائیں، کیا یہ راہ نجات ہو جائے گا؟ باقی سب چھوڑ دیا جائے؟ اگلی بات بھی سمجھیے. روایت امام طبرانی اپنی معجم میں لائے، روایت امام علی المتقی کنز العمال میں لائے، روایت شعب الایمان میں امام بہقی لائے. امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، سرکار نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلک. فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو بہ گیا پار لگ گیا، جو رہ گیا وہ ڈوب گیا. تو پتہ چلا اہل بیت بھی ضروری ہے. ایک اور روایت پڑھ دیتا ہوں جو صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں بھی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین، تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، جب تک ان کو تھام کر رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی. عرض کی آقا کون کون سی ہیں؟ فرمایا ایک رب کا قرآن ہے، دوسری میری آل و اولاد ہے. سبحان اللہ کہہ دے ذرا ذوق کے ساتھ. اس سے بیداری کا ثبوت ملتا ہے توجہ کتنی ہے. ویسے تو آپ ماشاءاللہ توجہ سے سن رہے ہیں بات کو. تو یہاں اہل بیت کی بھی بات آ گئی. تو پتہ یہ چلا قرآن اکیلا بھی کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ سنت ضروری ہے. سرکار کا فرمان قرآن و سنت ہوں، ان کے ساتھ مصطفیٰ کے صحابہ ضروری ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کے ساتھ مصطفیٰ کے اہل بیت اطہار ضروری ہیں. اچھا ایک چیز اور سمجھ لیجیے، یہ 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز ایک اور سرکار نے ارشاد فرمائی ہے حق کو پہچاننے کے لیے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، سنن نبی داؤد میں روایت ہے، فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ. فرمایا رب کبھی بھی میری امت کی جماعت کو، بھاری اکثریت کو گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا. ید اللہ علی الجماعہ، فرمایا جو جماعت ہوگی اس پہ ہمیشہ رب کا دست قدرت رہے گا. میجورٹی، جماعت، بھاری اکثریت، زیادہ لوگ، فرمایا ان پہ رب کا دست قدرت ہے. اور آگے ارشاد فرمایا فمن شذ شذ فی النار، جو جماعت سے چھوٹ گیا فرمایا وہ جہنم کی آگ میں چلا گیا. ایک اور بات سمجھ لیں، یہ بھی امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان سنن نبی داؤد میں ہے. سرکار نے فرمایا من فارق الجماعت شبرا، جس نے جماعت کو ایک بالشت کے برابر چھوڑا، ایک گٹھ چھوڑ کے جماعت سے علیحدہ ہو گیا، ایک بالشت کے برابر جماعت سے علیحدہ ہو گیا. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، اس نے اپنی گردن سے اسلام کی گرہ کو اتار دیا، یعنی وہ اسلام کے راستے سے ہٹ گیا جس نے جماعت کو چھوڑا. اب پتہ چلا جماعت بھی ضروری، قرآن ضروری، سنت ضروری، صحابہ ضروری، اہل بیت ضروری، جماعت ضروری. توجہ ہے اس بات.
اچھا اب سمجھیے گا بات کو. تو جس نے قرآن تھاما مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دیا وہ جماعت سے ہٹ گیا اور فرقہ بن گیا. جس نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تھاما، قرآن کو تھاما، لیکن مصطفیٰ کے صحابہ کو چھوڑ دیا وہ فرقہ بن گیا. جس نے صحابہ کرام کی محبت کا نعرہ لگایا لیکن وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے دور ہٹ گیا وہ جماعت سے ہٹ گیا اور فرقہ بن گیا. اور جس نے اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرا اور کہا کہ میں اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں، مگر اہل بیت اپنی پسند کے چن لیے کہ 5 تن پاک بڑی شانوں والے ہیں، ہماری جانیں بھی قربان ہو 5 تن پاک. مگر یہ کہا کہ اہل بیت صرف 5 تن پاک ہیں، مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کو چھوڑ دیا، آقا کونین کی شہزادیوں کو چھوڑ دیا، آقا کونین کے شہزادوں کو چھوڑ دیا، سرکار کے نسبی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. یاد رکھو باوجود اہل بیت کی محبت کے وہ جماعت سے ہٹ کر جہنم کی آگ کا راہی بن گیا. وہ بھی فرقہ بن گیا، جماعت چھوڑ دی اس نے. تو یہ 5 چیزیں ضروری ہیں. ایک اور چیز بھی سمجھ لیجئے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتبعوا سواد الاعظم فمن شذ شذ فی النار. فرمایا سواد اعظم کی پیروی کرو، باری اکثریت دیکھو، میجارٹی دیکھو، زیادہ تعداد دیکھو کس طرف چلی آ رہی ہے امت کی، فرمایا اس کے پیچھے چلو. فرمایا جو اس سے ہٹ گیا وہ جہنم میں چلا گیا. اگر آپ ایک نظر کے لیے غور کریں نا، یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن بھی، سنت بھی، صحابہ بھی، اہل بیت بھی، جماعت بھی، آپ غور کریں تو اس کے امام ہمیں مصطفیٰ کے صحابہ نظر آتے ہیں اور مصطفیٰ کے اہل بیت نظر آتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. صحابہ و اہل بیت اس نظریہ کے امام ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے بعد تابعین نظر آتے، پھر تبع تابعین نظر آتے. اور خدا کی عزت کی قسم اس منبر کے تقدس کو مد نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں، جمی محدثین و فقہا، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل، خدا کی عزت کی قسم وہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت، تمام اہل سنت و جماعت. پھر اس کے بعد جمی فقہا دیگر، جمی محدثین، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری سنی، امام مسلم بن حجاج بن مسلم بن برد بن قرشاد قشیری سنی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی سنی، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی سنی، امام احمد بن شعیب بن علی النسائی سنی، اور امام محمد بن یزید قزوینی ابن ماجہ سنی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سنی، داتا گنج بخشری حجویری سنی، جنید بغدادی سنی، بایزید بستامی سنی، حضرت مجدد الفسانی سنی، امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلی سنی. اب دیکھ لیجئے سواد اعظم تو سنی کے تھے. تمام کے تمام نظریات جو ہیں وہ یہ سارے کے سارے اس جماعت کے ساتھ اس نظریے پہ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ جڑ کے رہنے کا سرکار نے درس دیا. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. توجہ ہے اس بات پہ، کئی بندے ایسے وہ میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. حضرت بیٹھے ہیں بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، فاضل ہیں، مجاہد اہل سنت ہیں، توجہ کہتے ہیں میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں نے کہا جو خارجی نکلے تھے نا سیدنا علی المرتضیٰ کے مقابلے میں، وہ بدبخت جن کے دل میں حضرت علی کا بغض تھا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. رافضی جن کے دل میں صحابہ کا بغض تھا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. جبریہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، قدریہ بھی مسلمان کہتے تھے، معتزلہ بھی مسلمان کہتے تھے، اور جہمیہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے، مرجیہ بھی مسلمان کہتے تھے. حتیٰ کہ وہ بدبخت دجال کانا مرزا قادیانی جو بدبخت جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. وہ بھی سارے مسلمان کہہ رہے تھے اپنے آپ کو تو بتا تو کون سا سیدھا سادہ مسلمان ہے. وہ بھی تو سارے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے. تو دوستان ذی وقار یہ سیدھے سادے مسلمان والی ٹرم کوئی نہیں ہے. وہ کہتے میں اپنی ڈگر پہ چل رہا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ اٹھائیے شعب الایمان امام بہقی کی، آپ اٹھائیے کنز العمال امام علی المتقی کی. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو ان الشیطان
ذئب الانسان کا ذئب الغنم، فرمایا جیسے بکریوں کو بھیڑیا پکڑتا ہے ایسے انسانوں کا بھی ایک بھیڑیا ہے، بکریوں کا بھیڑیا ہے، انسانوں کا بھی بھیڑیا ہے۔ کیا کہا وہ انسانوں کا بھیڑیا کون ہے؟ فرمایا شیطان۔ بکریوں کا بھیڑیا کون سی بکری کو پکڑتا ہے؟ جھنڈ میں سے نکالتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا گروپ میں سے بکری نکالے؟ نہیں۔ ان الشیطان ذئب الانسان کا ذئب الغنم یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناخیہ، فرمایا وہ جو بکریوں کا بھیڑیا ہے اس بکری کو پکڑتے ہے جو بکری بکری ہو کے چلتی ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں میں سیدھا سادہ ہوں، وہ گروپ سے الگ الگ ہو کے چل رہی ہے، فرمایا وہ بھیڑیا اس کو پکڑ لیتا ہے۔ ایاکم والشعاب، سرکار نے فرمایا کنڈے کنڈے لگ کے چلنے سے بچو، کنارے لگ کے چلنے سے بچو۔ سرکار کیا کریں؟ فرمایا علیکم بالجماعت والعامہ، فرمایا تم پہ لازم ہے جماعت کا دامن تھام کر رکھو، بچنا ہے تو جماعت کو پکڑ کر رکھو۔ اچھا آج لوگ کہتے ہیں جی مرزا جیلمی نے بڑے فالوور بنا لیے، بڑے پیروکار بنا لیے۔ میں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مرزا جیلمی نے جتنے بھی پکڑے ہیں لاوارث پکڑے، جتنے پکڑے لاوارث پکڑے۔ کوئی بتاؤ نا حضور قبلہ حاجی صاحب کا ماننے والا تو پکڑ لیا ہو، بتاؤ کوئی مجدد الفسانی کا ماننے والا پکڑ لیا ہو، بتاؤ کوئی امام اہل سنت کا ماننے والا پکڑ لیا ہو، بتاؤ کوئی جنید بغدادی کا ماننے والا پکڑا ہو، کوئی حضرت باجرید بستامی کا ماننے والا پکڑا ہو، کوئی داتا گنج بخش علی حجویری کا ماننے والا پکڑا ہو، کوئی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ماننے والا پکڑا ہو۔ جتنے پکڑے لاوارث پکڑے۔ پتہ چلا جو لاوارث ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، جو مالکوں والے ہوتے ہیں وہ فتنوں کی زد میں نہیں آیا کرتے، مالکوں والے نہیں پکڑے جاتے، بے لجے پکڑے جاتے ہیں، لاوارث پکڑے جاتے ہیں۔ لاوارث بن کر نہ رہو، میں سیدھا سا نہ سیدھے سادے پکڑے جاتے ہیں، میں کلہ ہی ہوں، میں وکھرا ہی ہوں، میرا اپنی نظریہ نہ پکڑے جاؤ، خبردار جماعت سے جڑ کر رہو، اہل سنت کے مشرب سے جڑ کر رہو۔ ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں قرآن تو کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی پکڑ لو، فرقے نہ بناؤ۔ تو تم کہتے ہو ہم سنی، وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے رب کی رسی پکڑو، فرقے نہ بناؤ، تم کہہ رہے ہو ہم یہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں وہ، تم نے تو فرقے بنا دیے۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھو، مرکز کیا تھا اسلام کا؟ مرکز کیا تھا؟ سرکار کی ذات، قرآن سرکار کے سینے پہ اترنے والا، مصطفیٰ کے صحابہ، سرکار کے اہل بیت، مرکز یہ تھا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد ہم تو آج بھی مرکز پہ کھڑے ہیں، ہم تو آج بھی مرکز سے کھڑے ہیں۔ یہ سوال کرنا ہے فرقے کا تو ان سے پوچھ جو صحابہ کو پکڑ کے اہل بیت کے جو ہے وہ باغی ہو گئے، ان سے پوچھ جو اہل بیت کو پکڑ کر صحابہ کے باغی ہو گئے، ان سے پوچھ جو قرآن تھام کر سنت کے باغی ہو گئے۔ خدا کی عزت کی قسم 1400 سال بیتنے کے بعد ہم تو آج بھی اہل سنت و جماعت کے مرکز کے اوپر کھڑے، ہم سے تو سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا نا خاندان ایک جگہ پہ اکٹھا رہ رہا ہو، ایک بندہ وکھرا ہو کے جنگل میں جا کے مکان بنا لے، کوئی خاندان والوں سے کہے گا جی آپ وکھرے کیوں ہیں؟ وہ کہیں گے بھئی ہم تو ادھر ہی ہیں، اس سے پوچھ لو جو جنگل میں چلا گیا، ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں، ہم تو خاندان میں قبیلے میں بیٹھے ہیں، وہ جنگل میں جانے والے سے پوچھ جنگل میں کیوں گیا؟ تو ہم آج بھی اسی خاندان پہ کھڑے ہیں، ہم آج بھی مرکز اہل سنت پہ کھڑے ہیں۔ ہم سے یہ سوال نہیں بنتا کہ فرقے کیوں بنائے، ہم نے فرقہ بنایا ہی نہیں، ہم جماعت پہ کھڑے ہیں۔ یہ سوال کرنا ہے تو فرقے بنانے والے سے۔ اگلی بات بھی سمجھیے، میں نے جتنی ابھی تک باتیں کی اس کو اور کھول رہا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کو لے کے چل رہا ہوں، آیت نمبر 103 کے آغاز کو 106 کو دیکھیے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ رب نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ کامیابی اس دن پتہ چلنی ہے، کامیابی کا وقت وہ ہوگا۔ مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، اوے مت کوئی گل اولی نکلے تے رد ہو جائیں اس بابوں۔ وہ طاقت بجلیوں کو آشیاں کا پاسباں کر دے، وہ قدرت کے خزاں کو تو بہارے جاویداں کر دے۔ نمونہ تیری قدرت کا الہی یوں بھی دیکھا ہے، زباں کو گونگ کر دے، بے زباں کو بازوباں کر دے۔ تیری جنت کا کیا کہنا، وہاں تسنیم و کوثر ہے، تو چاہے تو یہاں بھی دودھ کی نہریں رواں کر دے۔ ہمارے چاہے سے کوئی کبھی پتا نہیں ہلتا، تو چاہے تو ابھی پیدا نیا ایک آسماں کر دے۔ رب کی شان ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا کامیاب کون ہے۔
رب ذوالجلال نے فرمایا وہ دن جب بہت سارے چہرے روشن ہوں گے، بہت سارے چہرے تاریک ہوں گے۔ مفسرین کو اٹھائیے، تفسیر قرطبی اٹھائیے، امام ابن کثیر کو اٹھائیے، امام بغوی کی تفسیر کو اٹھائیے، در منصور کو اٹھائیے، دیگر تفاسیر کو اٹھائیے، لکھا کیا ہوا ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی یوم القیامہ تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے وہ قیامت کا دن جب آئے گا، رب فرماتا ہے روشن چہرے بھی ہوں گے۔ روشن کن کی ہوں گے؟ وہ اہل سنت و جماعت کے چہرے روشن ہوں گے۔ اور یا اہل سنت و جماعت، قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے روشن ہوں گے۔ اور تاریک چہرے کن کے ہوں گے؟ وہ جو فرقے بنانے والے ہیں، فرقوں میں بٹنے والے ہیں۔ تمام کتب تفاسیر میں یہ بات آئی۔ اب تھوڑا آگے چلیے، یہاں تک میں نے بات آپ کو قرآن و حدیث سے اور تفاسیر سے آپ کے سامنے رکھ دی۔ علماء کے اقوال کی طرف آ جائیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب مرقات کے اندر حضرت امام فخر الدین رازی کا قول لاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نحن معاشر اہل سنہ، کہتے ہیں لوگوں یاد رکھنا ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ کیسے اہل سنت و جماعت؟ بحمد اللہ تعالی رکبنا سفینۃ محبتی اہل بیت واقتدینا بنجوم الہدی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل بیت کی محبت والی کشتی میں بھی بیٹھے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی دامن ہے۔ اسی کا ترجمہ میرے امام کرتے ہیں نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اگر بیڑا پار کا لفظ بول لیجئے نا زیادہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ ناؤ ہے، مصطفیٰ کے صحابہ نجم ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ کے گزارا نہیں چلنا، دونوں کا دامن پکڑنے سے گزارا چلنا۔ اور اگلی بات بھی سمجھیے، امام فخر الدین رازی کا قول آپ کے سامنے رکھا، آپ جس ہستی کا قول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، وہ بتا کون ہے؟ جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ کون ہے؟ شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی، اکبر بادشاہ جن کے مقابلے میں آ رہا ہے، جن کی گردن کو اس کا بیٹا جھکانا چاہتا ہے، مجدد پاک کا سر نہیں جھکتا، 40 پہلوان لگ کر سر جھکانا چاہتے ہیں، مجدد پاک کا سر نہیں جھکتا۔ اور آپ ایک ہی بات کرتے، ایک ہی کعبہ میرا ہے، ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے، سر نہیں جھکاتے آپ۔ اکبر بادشاہ کے سامنے آپ نے دین کا پرچم تھام کے رکھا۔ وہ مجدد پاک علیہ رحمہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے لوگوں یاد رکھنا سعادت و نجابت از تصحیح عقائد بموجب آرائے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت۔ کہتے کامیاب ہونے تو ایک ہی راستہ ہے، اہل سنت و جماعت، بس کامیابی کا بس ایک راستہ ہے، اہل سنت و جماعت۔ اور اگلی بات آپ فرماتے ہیں وَخُبْثِ اعتقاد بمخالف آرائے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت سم قاتل است۔ کہتے بد عقیدگی یعنی اہل سنت و جماعت کے نظریے کو چھوڑ دینا یہ زہر قاتل ہے۔ آپ جانتے ہیں زہر قاتل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ زہر قاتل ہے، بموت ابدی و عذاب سرمدی برسانت، جس نے یہ زہر بد عقیدگی کا پی لیا نا وہ دائمی موت مر جائے گا اور ہمیشہ کے عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ اتنا بڑا زہر ہے بد عقیدگی کا۔
بدعقیدگی اختیار نہ کرو۔ آگے مجدد پاک کیا فرماتے ہیں؟ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مداہنت و مساہلت در عمل امید مغفرت دارت، کہتے لوگ ایک بڑا فریب دیتے، کہتے جی اللہ بخشنے والا ہے، لوگ ایسے کہتے رب پکڑے گا، رب تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو بڑا ستار ہے، بڑا مہربان ہے، آپ کہتے وہ پکڑے گا۔ مجدد پاک فرماتے یاد رکھو مداہنت و مساہلت در عمل امید مغفرت دارت، عمل میں سستی ہو جائے تو ممکن ہے رب معاف کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل میں سست ہو جانا چاہیے، سنی تو پہلے بڑے ڈھیلے پڑے ہوئے، عمل میں بھی مضبوطی ہونی چاہیے، لیکن کہتے ہیں اگر عمل میں سستی ہو جائے تو ممکن ہے رب معاف کر دے، لیکن یاد رکھو عقیدے کی کوتاہی رب معاف نہیں کرتا، عقیدے کی کوتاہی وہ معاف نہیں۔ عقیدہ ایک اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ پکڑ کے رکھو۔ اگلی بات میں سمجھیے گا، تھوڑا اس عقیدے کو کھول بھی رہا ہوں آپ کے سامنے، جو اس دور کے علمی ہے نا اس کے مطابق تھوڑا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں سنی علی علی نہیں کرتے، توجہ ہے اس بات پہ؟ سبحان اللہ کہتے سنی علی علی نہیں کرتے۔ مجدد پاک علیہ رحمہ سے کسی نے کہہ دیا جی لوگ کہتے سنی علی علی نہیں کرتے، مجدد پاک فرماتے خیل جاہل بایت کہ اہل سنت و جماعت را از محبان حضرت امیر نہ دانت، کہتے بڑا پرلے درجے کا جاہل ہے جو کہتے سنی علی علی نہیں کرتے، آئے کہتے پرلے درجے کا جاہل ہے جو کہتا ہے سنی علی علی نہیں کرتے۔ فرمایا یاد رکھو حب امیر رفض نیست، کہتے بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضرت علی کی محبت رافضیت ہے، مجدد پاک فرماتے حب امیر رفض نیست تبری از خلفاء ثلاثہ رفض، کہتے حضرت علی کی محبت رافضیت نہیں بلکہ خلفاء ثلاثہ کا بغض رافضیت ہے۔ حضرت علی کی محبت رافضیت نہیں، مصطفیٰ کے صحابہ کا بغض رافضیت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، بلکہ سنی ہی تو علی علی کرتے ہیں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، رحمت نے مجھ کو لے لیا آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ سنی علی علی کرتے ہیں بلکہ سادہ لفظوں میں سنی ہی علی علی کرتے ہیں۔ اور اگلی بات بھی سمجھیے، ہم ڈنڈی مارنے والے نہیں ہیں، حضرت علی کی محبت کا دم بھریں اور حضرت علی کا مقام صدیق اکبر سے بھی بڑھا دیں، نہ 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 نہ، ہم سے یہ کام نہیں۔ حضرت علی کی شان بڑی عرفہ والا ہے، مگر جو نمبر جو ترتیب سرکار نے لگا دی ہے ترتیب وہی ہے۔ مجدد پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کسے کہ حضرت امیر را افضل از حضرت صدیق اکبر گویت از جرگہ اہل سنت نہیں برائی، کہتے جس نے یہ کہا کہ حضرت علی کی شان صدیق اکبر سے اونچی ہے، فرمایا یاد رکھنا اہل سنت و جماعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کی شان اونچی ہے۔ سنیت کو پہچاننا بھی ہے، کامیاب جماعت کا ٹائٹل نہیں صرف لینا، اس کو پہچاننا بھی ہے، کامیاب جماعت کے نظریات کیا ہیں۔ اگلی ایک اور بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ترتیب کہاں سے نکال لی تم نے، ترتیب تو فضول کام ہے، سارے سرکار کے گلستان نبوت کے پھول ہیں، کہتے ہیں سارے گلستان نبوت کے پھول ہیں، تو آپ کیوں کہتے ہیں پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، یہ کیوں کہتے ہیں؟ کسی نے مجدد پاک علیہ رحمہ سے کہہ دیا جی لوگ کہتے ہیں ترتیب لگانا فضول ہے۔ مجدد پاک نے جو جملہ بولا نا، جملہ سنیے، آپ نے فرمایا جو یہ کہتا ہے نا ترتیب فضول ہے وہ ابو الفضول ہے، فرمایا وہ ابو الفضول ہے، جو ترتیب کو فضول اور بے مقصد قرار دے رہا ہے وہ سر سے پاؤں تک فضول ہے، دھرتی پہ بوجھ ہے، رب ذوالجلال کے بندوں کے اندر اس کا بندگی میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترتیب کو فضول مت جانیے، ترتیب سرکار کی لگائی، سرکار نے فرمایا نہیں اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، فرمایا میرے بعد دامن پکڑنا ابو بکر کا پھر عمر کا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز العمال میں روایت ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا روز قیامت سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا، یعنی رب کی بارگاہ میں پیشی بطور اعزاز، سرکار نے فرمایا میرا۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں آؤں گا بطور اعزاز شان و شوکت کے ساتھ، فرمایا سب سے پہلے میں آؤں گا، عرض کی سرکار اس کے بعد، فرمایا ثم ابو بکر، عرض کی آقا اس کے بعد، فرمایا ثم عمر،
عرض کی آقا اس کے بعد فرمایا ثم انت یا علی، فرمایا علی پھر آپ. اب آپ نے بات کو سمجھنا ہے کہ صحابہ ترتیب کو کتنا سمجھتے تھے. سیدنا علی المرتضیٰ فوراً بولے آقا پہلے ابو بکر پھر عمر پھر میں، اینا عثمان، درمیان سے عثمان کدھر گئے؟ پتہ چلا حضرت علی بھی جانتے ہیں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا فاروق اعظم کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر مرتضیٰ شیر خدا کا. علی خود پوچھ رہے ہیں اینا عثمان، حضرت عثمان کہاں ہے؟ سرکار نے فرمایا عثمان اتنا شرمیلا ہے، ہائے ہائے عثمان اتنا حیادار ہے، قیامت کے دن بھی رب اپنی بارگاہ میں پیش نہیں کرے گا عثمان کہیں شرما نہ جائے. اللہم لا تسل عن عثمان بعد ھذا اليوم، اے اللہ آج کے بعد عثمان سے کوئی سوال نہ کرنا. ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی سوال نہیں. اتنی شانوں والے صحابہ ہیں سرکار کے. اچھا اگلی بات اور سمجھیے، اہل سنت و جماعت کا منشور کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا خاصہ پتہ کیا ہے؟ علماء جانتے ہیں خاصۃ الشیء توجد فی شیء لا توجد فی غیرہ. شے کا جو خاصہ ہوتا ہے وہ شے میں پایا جاتا ہے، غیر میں نہیں پایا جاتا، وہ خاص ہوتا ہے. اہل سنت و جماعت کا خاصہ کیا ہے؟ سب سے بڑا خاصہ اہل سنت و جماعت ادب والے ہیں. ہاں کوئی سنی بے ادب نہیں ہو سکتا اور کوئی بے ادب سنی نہیں ہو سکتا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے اجعل علمک ملحا وادبک دقیقا، کہتے رب تجھے نمک کے برابر علم دیتے تو آٹے جتنا ادب پیدا کر. رب تجھے ایک چھٹانک کے برابر علم دے دے تو ایک من جتنا ادب پیدا کر. کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. حضرت کیسے بچائیں؟ فرمایا ادبوہم وعلموہم، پہلے ان کو ادب سکھاؤ پھر ان کو علم سکھاؤ، یہ آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. آپ نے غور نہیں کیا، پہلے ادب. لوگ کہتے جی میں نے علم پڑھا ہے، بڑی کتابیں پڑھی ہیں. تجھے اتنی کتابیں پڑھ کے بھی ادب نہ آیا تو تیری کتابیں کس کام؟ اتنا علم پڑھ کے بھی ادب نہ آیا تو تیرا علم کس کام کا؟ علم کے لیے تو ادب ضروری ہے. آپ نے بخاری پہ غور کیا، مسلم پہ غور کیا، سرکار کی بارگاہ میں وہ معروف حدیث جبریل، ایک شخص آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کے اوپر کوئی سفر کے اثرات بھی نہیں ہیں، گرد بھی نہیں ہے بالوں کے اندر، بال بڑے سیاہ ہیں. سرکار کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتا ہے. کیسے بیٹھتا ہے؟ تشہد کی صورت میں بیٹھتا ہے. نمازی بیٹھے ہیں سب ماشاءاللہ. تشہد میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ دو زانوں ہو کر ادب کے ساتھ تشہد کی صورت میں بیٹھتا ہے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، سامنے بیٹھ کے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھتا ہے، رکھ کے کہتے ہیں مل ایمان. انداز سمجھ رہے ہیں آپ؟ مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، مت الساعہ. سرکار ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ سرکار ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. سوالوں کے جواب لے کے جب جاتا ہے سرکار پوچھتے ہیں جانتے ہو کون تھا؟ جانتے ہو کون تھا؟ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں ہم نے عرض کی آقا ہم تو نہیں جانتے. فرمایا اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، فرمایا یہ جبریل امین آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے. جبریل آئے تھے اور دین، بول لیجئے، دین سکھانے آئے تھے. جبریل آئے تھے اور دین. اچھا دین میں آ کے انہوں نے ڈائریکٹ سوال شروع کر دیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ سیدھے سیدھے سوال شروع کر دیے. پہلے کیا کیا بھلا؟ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے کا سلیقہ بتایا. گویا جبریل امین نے یہ بتایا ایمان بڑی شان ہے، اسلام بڑی شان ہے، احسان بڑی شان ہے، قیامت کے علم کی بڑی شان ہے، مگر سارے سوال بعد میں ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب پہلے ہے. تمام سوالات بعد میں، ادب پہلے. جنا ادب کیتا وہ تر گئے نے، بے ادب تا سڑ سڑ مر گئے نے. وہ جدی شان نو رب بیان کرے بلا کون او دا نقصان کرے، تے جدے ذکر نو رب بلند کرے کیڑا جمیا انو بند کرے. جدے ذکر نو رب بلند کرے کیڑا جمیا انو بند. ادب بہت بڑی دولت ہے. سنی ادب والے اس لیے ادب والے رہیں. کوئی بے ادبی کرتا نظر آئے اس سے منہ موڑ کے چلے جائیں، وہ بدبخت ہے، دین کا غدار. بے ادبی والے کو کبھی نہ سنیں، ادب والوں کو سنیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی جلیل القدر محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. آپ فرماتے لو وصف لی رجل کانت لہ علم الاولین والآخرین لا اتاسف علی فوت لقائہ.
کہتے اگر مجھے کوئی آ کر بتائے نا فلاں جگہ پہ بندہ رہتا ہے کل جہان کا علم اس کے پاس ہے، کسی مقام پہ بندہ رہتا ہے کل جہان کا علم ہے اس کے پاس، بڑی کتابیں پڑھی ہیں، کہتے اگر میری اس سے ملاقات نہ ہو سکے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ آپ نے توجہ کی اس بات پہ؟ اتنا بڑا علم والا ہے، کہتے ملاقات نہ ہو سکے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اس کی سرکار کیوں؟ فرمایا اگلی بات بھی سن لو، لو وصف لی رجل کانت لہ ادب نفس اتاسف علی فوت لقائہ، اگر مجھے پتا چلے کہ عالم تو بہت بڑا نہیں، ادب والا بڑا ہے، عالم تو نہیں بہت بڑا، ادب والا بہت زیادہ ہے، کہتے اگر میری اس سے ملاقات نہ ہو تو میں روں گا کہ میں اس سے کیوں نہ مل سکا جو ادب والا تھا۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں ادب دولت ہے سب سے بڑی، بے ادب کبھی نہ بنے، اپنی اولادوں کو بھی ادب کے ساتھ جوڑیے۔ شعب الایمان میں امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِسَاعٍ، فرمایا کوئی آدمی ایک سیر گندم خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اس سے بہتر ہے اپنے پتر کو ادب کا سبق پڑھا دے، اپنے پتر کو یہ پڑھائے پتر بے ادب نہ بننا، ادب والا بننا، ادب کا سبق اپنی اولاد کو پڑھائے، یہ بہتر ہے۔ اس لیے دولت ادب کو ساتھ رکھیے، سنیت کی پہچان ادب ہے، سنیت کا شعار ادب ہے، سنیت کا اصول ادب ہے، سنی کبھی بے ادب نہیں ہو سکتا، سنی نہ آقا کونین کا بے ادب ہے، نہ سرکار دو عالم کے صحابہ کا بے ادب ہے، نہ مصطفیٰ کی اہل بیت کا بے ادب ہے، سب کا ادب کرنے والا ہے، سب کا حیا کرنے والا ہے۔ اچھا ایک اور اصول سمجھ لیجئے سنیت کا، جو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، سنیوں کا امام، اس دور میں جس کے نظریات ہمیں عقائد کا تحفظ دے رہے ہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، آپ المستند کے اندر ایک بات لاتے ہیں، فرماتے یاد رکھو لوگو، لیسا حب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لذواتہم ولا حب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لانفسہم بل حبہم جمیعا بوصلتہم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اس اصول کو اگر سمجھ جائیں گے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں صحابہ کی محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، توجہ ہے اس بات، میں بڑی احتیاط کے ساتھ جملہ بول رہا ہوں، صحابہ کی محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، اہل بیت کی محبت بھی ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں۔ سرکار پھر کیوں ہم پیار کرتے ہیں؟ فرمایا اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں ہم ایک ہی وجہ سے پیار کرتے ہیں، یہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، یہ مصطفیٰ کے اہل بیت۔ اس اصول کو سمجھ لیا نا؟ اب جب سرکار کی وجہ سے پیار ہے تو یہ کیوں کہ کسی صحابی سے تو پیار اور کسی سے نہیں، کیوں؟ اس کا مطلب ہے پھر محبت میں نسبت آپ نے بد نظر نہیں رکھی، اپنی ذات لے آئے ہو بیچ میں، اپنی ذات کو لے آئے ہو۔ سرکار کا انداز کیا ہے کہ محبت صحابہ کی بھی مصطفیٰ کی وجہ سے، محبت اہل بیت کی بھی سرکار کی وجہ سے، تو درمیان میں اگر اپنی ذات لے آئیں گے تو پھر یہ ان صحابی سے پیار ہے ان سے نہیں ہے، ان کے معاملے میں میں یہ کہتا ہوں، ان کے معاملے میں یہ کہتا ہوں۔ تو یہ بتا تجھے جج بننے کا کہا کس نے؟ یہ کس نے کہا جج بن کے بیٹھ جاؤ؟ میں کہوں گا جی یہ ٹھیک تھے یہ ٹھیک نہیں تھے، میں نے کہا سب چھوڑ وہ سب ٹھیک ہے، تو یہ بتا تو ٹھیک ہے؟ سارے صحابہ شانوں والے ہیں، یہ دیکھ تو ٹھیک ہے؟ تجھ سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جانا تو فلاں صحابی کے متعلق کیا کہتا ہے، تجھ سے یہ پوچھا جانا ہے اپنا بتا، اپنا نظریہ کیا تیرا۔ آج لوگ جج بن کے بیٹھ گئے، جی میں یہ کہتا ہوں، جی میں یہ بتاتا ہوں، خدا کا نام مانیے، یہ نظریہ نہ بنائیے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ الامساک اما شجر بینہم، صحابہ کے معاملات صحابہ پہ چھوڑ، تو اپنی فکر کر، قبر میں جواب کیا دے گا، حشر میں جواب کیا دے گا، اپنی فکر کر۔ بعض لے کے بیٹھ جاتے، وہ کہتے ہیں جی میں جناب اہل بیت اطہار کے ساتھ وہ صحابہ کا وہ معاملہ بنا، وہ جناب وہ تنازع تھا، وہ جھگڑا تھا۔ کہا کون سا فتنہ پھیلا رہے ہو، یہ کون سی دوائی امت کو دے رہے ہو؟ خدا کی عزت کی قسم ہے صحابہ اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کے صحابہ کے محب ہیں، صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا ایک فرمان آپ کو سنا دوں، آپ کو پتہ چل جائے صحابہ اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کنز الاموال میں امام علی المتقی اس روایت کو لائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، راوی پتہ کون ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔
صحابی ہیں اہل بیت کی شان سنا رہے ہیں، صحابی ہیں اہل بیت کی شان سنا رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کانت لآل رسول اللہ خادمۃ تخدمہم یقال لها بریرہ فقال لها رجل یا بریرہ غطی علیک شعیفاتک فإن محمدا لن یغنی عنک من اللہ شیئا۔ کہتے سرکار کے گھرانے کی خادمہ تھی، نام تھا بریرہ۔ اچھا کتنے بھاگوں والی تھی جو سرکار کے در کی خادمہ۔ حضور کا نوکر چاکر رکھنے کا مزاج نہیں تھا، آپ تو اپنے نالین کو پیوند بھی آپ لگاتے تھے، وہ اپنی طرف سے خادمہ تھی، خود خدمت کرتی تھی۔ اور اس در پہ کون خدمت نہیں کرنا چاہے گا؟ وہاں تو چراغی گولڑا بھی کہتے ہیں نا، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ وہاں تو ہر بندہ کہتا ہے مجھے خدمت کا موقع مل جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی کو کسی نے دیکھا مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی کی سرزمین کے اندر نا مشکیزہ پکڑ کے نا لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا آپ کی شکل سلطان محمود غزنوی سے نہیں ملتی۔ اچھا وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ یہاں مشکیزہ پکڑ کے پانی پلائے گا، یہ جہاں جھاڑو دے گا۔ آپ کی شکل ملتی نہیں سلطان محمود غزنوی سے۔ انہوں نے کہا جب میں وہی ہوں تو شکل تو ملے گی نا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنا بڑا وقت کا سلطان جھاڑو دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نادانوں، جن کی وجہ سے سلطانی ملی ہے ان کے در پہ بھی سلطان بن کے آؤں۔ عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد، علماء اہل سنت شقان مصطفیٰ جن کی وجہ سے سلطانی ملی ہے ان کے سامنے بھی سلطان بن کے آؤں۔ تو اس در سے تو سلطانی ملی ہے، یہی تو بتانا چاہتا ہوں جو اتنا بڑا سلطان ہے وہ مصطفیٰ کے در کا دربان ہے، وہ سرکار کے در کا دربان ہے۔ تو وہ خادمہ خدمت کرتی تھی۔ کسی نے نا پٹی پڑھا دی، اگر جانتے پٹیاں پڑھانے والے بھی بڑے ہوتے اور بولے سنی پٹی پڑھ بھی بڑی جلدی لیتے۔ یہ مسئلہ ہے ہمارا، جس نے پٹی پڑھا دی وہ کہتے جی وہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، 1400 سال سے جو علماء کہہ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، فلاں نے کچھ کہہ دیا تو اس کے پیچھے چل پڑے۔ خدا را مشن ایک رکھیں، حضرت جیسا عظیم میرا آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس مشن کے ساتھ چلیے۔ آپ بے حیائی، بے پردگی، آپ بے ادبی، بد عقیدگی کو چھوڑیے، نظریہ اسلام کا سچا اپنا۔ تو کسی نے پٹی پڑھائی نا بریرہ کو، کہا کہ یہ جس گھر کی تو نوکری کرتی ہے یہ تو تیرے کام نہیں آنی، یہ تو کام نہیں آنی۔ اب آج کسی کو دکھ پہنچے تو وہ مدینے کی طرف ہی منہ کرتا ہے نا۔ اب بریرہ کو دکھ پہنچا تو سرکار کی بارگاہ میں آئی، فأخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے سرکار کو سارا دکھ سنایا۔ سرکار مجھے کسی نے کہا یہ نوکری کام ہی نہیں آنی۔ کہتے سرکار اپنے گھر سے نکلے، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجر رداءہ محمرۃ وچنتاہ، حضور اپنے گھر سے نکلے، چادر کا ایک پلو کندھے پہ دوسرا زمین پہ، چہرہ ایسے سرخ جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے۔ صحابہ کہتے جب ہم نے سرکار کو اس حال میں دیکھا، کننا معاشر الانصار نعرف غضبہ بجر ردائہ وحمرۃ وجنتہ، کہتے ہمیں دو باتوں سے پتہ چلتا تھا سرکار ناراض ہیں، ایک جب پلو زمین پہ لٹک رہا ہوتا اور ایک جب چہرہ سرخ ہوتا، ہم جان جاتے محبوب ناراض ہے۔ قربان جائیں صحابہ پہ جو سرکار کی ناراضگی کو بھی پہچان جاتے، کہتے ہم جان جاتے تھے حضور ناراض ہے۔ اگلی بات عقیدے کی ہے، عقیدہ اہل سنت کی بھی ہے، کہتے فاخذنا السلاح، ہم نے فوراً تلواریں پکڑ لی۔ روایت میں یہ نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا تلواریں پکڑو، ہاں روایت میں یہ نہیں ہے۔ کہتے فاخذنا السلاح، ہم نے تلواریں پکڑی اور ہم نے عرض کی آقا مرنا بما شئتا، سرکار حکم لگاؤ، جنگ کس سے کرنی ہے؟ آپ سمجھے نہیں ہے صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جلال دیکھا سرکار کے چہرے پر، تلواریں اٹھا لی، مرنا بما شئتا، آقا حکم کرو کس سے جنگ کرنی ہے۔ اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے، لو امرتنا فی امہاتنا و آبائنا و ازواجنا لامضینا فیہم قولک، سرکار اگر آپ کا حکم ہو جائے باپ کی گردن کاٹ دو، ماں کی گردن کاٹ دو، اولاد کی گردن کاٹ دو، بیویوں کی گردنیں کاٹ دو، سرکار ایک منٹ کی بھی دیر نہیں کریں گے، گردنیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یہ صحابہ ہے، ایک منٹ کی بھی دیر نہیں، جیسے آپ کا اشارہ ہو جائے گردنیں اٹھا دیں۔
سرکار پھر بھی کچھ نہیں بولے. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا, کہتے ممبر پہ آپ آ کے بیٹھے, فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ, ممبر پہ بیٹھے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد سرکار نے فرمایا من آنا, بتاؤ میں کون ہوں. اچھا کیسا حسین وقت ہے, خود سرکار پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں. نعتیں پڑھنے کا کتنا اچھا وقت ہوگا. سرکار پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں. تو صحابہ نے عرض کی انت رسول اللہ, حضور آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا نعم ولکن من انا, ہاں اللہ کا رسول ہوں لیکن بتاؤ کون ہوں. ہائے بتاؤ کون ہوں. پھر صحابہ نے عرض کی انت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف, آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں. اور اگر آپ کا ذوق ہو تو جتنا شجرہ مستند کتابوں میں آتا ہے وہ پڑھ دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان, اور آگے اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام. کتنا پیارا شجر. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا, دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے, بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی, میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور سنیے گا, میں فخری فکر دنیا و آخرت سب بھول جاتا ہوں, مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا. اتنا شانوں والا نام. سرکار نے پھر خاموشی اختیار کی, حضور پھر کچھ نہیں بولے. عرض کی سرکار پھر خود بتا دی, فرمایا آنا سید ولد آدم ولا فخر, فرمایا ساری اولاد آدم کا سردار ہوں. آئے بطور فخر نہیں کہہ رہا, حقیقت بتا رہا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٌ, سب سے پہلے جس کے لیے زمین کو پھاڑا جائے گا وہ میں ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُنْفَضُ عَنْ رَأْسِهِ التُّرَابُ, سب سے پہلے جس کی قبر کو کھولا جائے گا وہ میں ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةِ وَلَا فَخْرٌ, سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ میں ہوں. میں سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. یہ بات کر کے اگلی بات آپ نے فرمائی. سنانے والے کون؟ مصطفیٰ کے صحابی. سرکار نے فرمایا ما بالو اقوام, اوہ کتنے کملے اور جلے لوگ ہیں, یزعمون ان رحمی لا ينفع, جو یہ خیال کرتے ہیں میری اولاد نے قیامت کے دن فائدہ نہیں دینا, جو یہ سمجھتے ہیں میرے اہل بیت کی محبت بروز قیامت فائدہ نہیں دے گی. فرمایا لیس کما زعموا, ویسے نہیں جیسے وہ گمان کرتے ہیں. فرمایا رب کعبہ کی عزت کی قسم, قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا, میری شفاعت قبول کی جائے گی, اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ بھی شفاعت کرے گا اور اس کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی. اور اتنی شفاعت ہوگی حتی ان ابلیس لیتطاول طمعا بالشفاعہ, کہتے شیطان بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کھڑا ہوگا. نبی کے گھر والے آج سب کی بگڑی بنا رہے ہیں, کیا پتا میرا بھی نمبر لگ جائے. اتنی شفاعت. تو یہ شان کس نے سنائی؟ صحابہ نے. پتہ چلا بد عقیدگی کا شکار نہ. ہم اہل سنت و جماعت کا وہ نظریہ رکھتے ہیں جس میں صحابہ کرام سے بھی پیار ہے اور اہل بیت اطہار سے بھی پیار ہے. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کن کے بیٹے ہیں؟ امام باقر کے. اور امام باقر کون ہے؟ امام باقر کی شریکہ حیات کا نام ہے حضرت ام فروہ. حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون ام فروہ؟ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق. ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر. ام فروہ کے والد کا نام قاسم, ان کے والد کا نام محمد بن ابی بکر, ان کے والد کا نام صدیق اکبر. گویا یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں. اور بیوی کن کی ہیں؟ حضرت امام باقر کی. اور امام باقر کے ان سے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام امام جعفر الصادق ہے. تو پتہ چلا آج جو اہل بیت اطہار امام جعفر الصادق کی اولاد میں سے ہیں, ان کی والدہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد. کون سے جھگڑے ہیں؟ تو خودارا اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلائیے, سیدھی پٹری پہ رکھیے, ہر چڑھتے سورج کو سلام نہ کیجیے. اہل سنت کا مشرب یہ بھی ہے
امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان سنن ابن ماجہ میں فرمایا لا تفنا هذه الامہ، فرمایا یہ امت کبھی ہلاک نہیں ہوگی۔ عرض کیا کہ تباہی کب آئے گی؟ فرمایا حتی یلعن آخرها اولها، فرمایا تباہی اس وقت آئے گی جب بعد میں آنے والے پہلوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ کبھی آپ نے غور کیا آج کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک لفنگا ہے بے لگام جو کہتے ہیں فلاں بھی کوئی شے نہیں، فلاں بھی کوئی شے نہیں، فلاں بھی کوئی شے نہیں۔ میں نے کہا ظالم بدبخت تو کیا ہے؟ تجھے کسی کا لحاظ اور ادب نہ رہا، تو کہتے کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہی بات تو سرکار نے فرمائی تھی جب ایسے بدبخت آئیں گے نا پھر تباہی آئے گی۔ لا تفنا هذه الامہ، یہ امت تباہ نہیں ہوگی، تباہی تب آئے گی حتی یلعن آخرها اولها، جب بعد میں آنے والے پہلوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ جج بنے بیٹھے ہیں، منصف بنے بیٹھے ہیں، بابے کوئی شے نہیں، فلاں کوئی شے نہیں۔ میں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے دین اسلام کا بیج داتا گنج بخش علی حجویری نے بویا ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، مرکز او پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، صبح ماز میرے او تابندہ گشت۔ کہتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے سید حجویر مخدوم امم ہیں، مرکز او پیر سنجر راہ حرم، جہاں پیر سنجر آ کے حرم بناتے ہیں، جہاں آ کے اکتساب فیض کرتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو خدا کے لیے ایسے مکتبہ فکر کے پیچھے نہ چلیں، ایسے نظریے کے پیچھے نہ چلیں جو کہتے ہیں بابے کو، وہ کہتے ہیں جی مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، سمجھیے گا تھوڑا بات۔ پھر وہ کہتا ہے جی نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ آپ ایک بات کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو بزرگوں کو چھوڑ کے کتابوں کا کیا لگتا ہے؟ کتابیں بھی تو بزرگوں کی، وہ کتابیں بھی تو بزرگوں کی، اور اگر تو کتابوں سے محبت کی بات کر رہا ہے تو ہسٹری اٹھا کے دیکھ، تجھے پتا چلے رب ذوالجلال نے 100 صحیفے نازل کیے، 4 کتابیں، اور انبیاء کتنے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ یہ بتا دیا اتنی ضرورت کتابوں کی نہیں ہے جتنی ضرورت افراد کی ہے۔ کتابوں کے پیچھے چلتے ہو افراد کو چھوڑ کر، بزرگوں کو چھوڑ کر۔ تو نظریات اپنانے ہیں تو وہ جو اسلاف ہیں، وہ جو بزرگ ہیں، ان کے نظریات پہ چلے۔ من گھڑت باتیں نکال کے جوڑ دیتے ہیں۔ وہ جناب فلاں بزرگ نے یہ کہا، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا۔ میں نے کہا تو مسلمان ہو کے پڑھاتا ہے اپنے نام کا کلمہ؟ تیرے اندر آج اتنی غیرت ہے تو کہتے میں اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھاتا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا بندہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا؟ کیسی بدبختی کی باتیں کی جاتی ہیں، پکڑی تکڑی جھوٹی باتیں ان کے ساتھ جوڑ کر۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کسی ایک بزرگ نے بھی، صوفی اور درویش نے بھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا۔ جھوٹی باتیں ہیں جو ان تک جوڑی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہیں۔ ایسا کوئی نظریہ اسلاف کا نہیں ہے، بزرگوں کا نہیں ہے۔ اس لیے دوستان ذی وقار مشرب اہل سنت کو تھامیے۔ میں خلاصتاً باتیں عرض کر دوں جہاں سے بات میں لے کے چلا تھا۔ جو مرکز ہے ہمارا سرکار کی ذات ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا ایک قول اس پہ آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں الطرق کلھا مسدودہ، کہتے ہیں رب تک جانے کے جتنے راہیں سارے بند ہیں، رب تک جانے کے جتنے رستے سارے بند۔ عرض کی حضرت جانا ہو تو کون سا رستہ کھلا ہے؟ فرمایا ایک رستہ کھلا ہے جو مدینے کو جاتا ہے بس۔ مرکز ہمارا سرکار کی ذات ہے، حضور کے سینے پہ اترنے والا قرآن، مصطفیٰ کے صحابہ، مصطفیٰ کے اہل بیت، یہ تمام کے تمام، اور پھر ان تمام کے نظریات کو تھامنے والے جماعت اہل سنت و جماعت، یہ ہمارا مشرب ہے۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی کمپرومائز کرنے کو ہم تیار، ان میں سے کسی ایک پہ بھی سمجھوتا کرنے کو تیار، دنیا کے ٹگوں پہ اپنا ایمان بیچنے کو تیار۔ جس کو ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ ہو نا، وہ ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ امام بخاری لکھتے ہیں صحیح بخاری میں باب الایمان کے اندر، امام ابن ابی ملیکہ کا قول، وہ کہتے ہیں لقیت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں 30 صحابہ کرام سے ملا ہوں۔ کتنی شان والا بندہ ہوگا جو 30 صحابہ سے ملا۔ کہتے ہیں 30 صحابہ کرام سے ملا ہوں۔ تو عرض کی سرکار بتائیے ان کی کیفیت کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ ما قال واحد منہم انہ علی ایمان جبریل و میکائیل، ان میں سے کوئی بھی نہیں کہتا میرا ایمان جبریل و میکائیل والا، مجھے کوئی پہاڑ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہتے میں نے ہر ایک کو ایمان کے بارے میں، خاتمہ بالایمان کے بارے میں روتے دیکھا ہے۔ کیسے بڑے لوگ، ہر ایک صحابی کو روتے دیکھا ہے۔ اور کہتے ما خافہ الا مومن ولا امینہ الا منافق،
کہتے خاتمہ بالایمان کی فکر مومن کرتا ہے اور بے فکر ہو جانا یہ منافق کا کام ہے۔ مومن کبھی بھی خاتمہ بالایمان کے متعلق بے فکر نہیں ہوتا۔ اور امام کشیری لکھتے ہیں حضرت معاذ بن جبل کا قول، آپ فرماتے ہیں مومن بندہ جب تک پل صراط سے گزر کر جنت میں نہ چلا جائے اس کا ڈر ختم ہی نہیں ہوتا، وہ روتا ہی رہتا ہے، وہ روتا ہی رہتا ہے، ڈر ختم نہیں ہوتا جب تک وہ جنت کا راہی نہ بن جائے۔ تو ایمان کے بارے میں فکر کرنا یہ اسلاف کی پہچان ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میری امی نے مجھے نے ایک ہیرا دیا، کہتے پتر اس کو سنبھال کے رکھنا۔ کہتے گلی میں گڑ بیچنے والا آیا تو میں گیا، گڑ میٹھا ہوتا ہے نا، بچے بچے ہوتے، کہتے میں نے اسے کہا گڑ دے دے، اس نے کہا پتر تو کیا دے گا؟ تو میں نے کہا یہ تجھے پتھر دے دوں گا۔ کہتے ہیرا دے کے میں نے گڑ کھا لیا، گھر آیا تو امی نے پوچھا سعدی پتر وہ تجھے ہیرا پکڑایا تھا وہ کدھر ہے؟ کہتے میں نے کہا امی وہ تو میں نے دے کے گڑ کھا لیا۔ ماں کا جملہ اور بات ختم۔ ماں نے کہا پتر اگر تجھے ہیرے کی قدر کا پتہ ہوتا تو گڑ کے پہا نہ بیچتا۔ ایمان کی قدر کا پتہ ہو تو بندہ دنیا کے ٹگوں پہ اپنا ایمان نہیں بیچتا۔ ایمان وہ دولت ہے جو کہیں سے میسر نہیں آتی۔ ایمان آج کے دور میں نئی نئی چیزیں ساری لے لو، مجھے حضرت پیر سے یہ جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جوتا پرانا ہو جائے نیا لے لو، کپڑا پرانا ہو جائے نیا لے لو، ضرورت کی چیزیں پرانی ہو جائے نئی لے لو، پر ایمان وہ پرانا مدینے والا ہی اچھا ہے، ایمان کا سودا نہ کرو۔ رب ذوالجلال توفیق